से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल फोन पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप बर वक्त हमारी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें और आपके इल्म ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان مال وبنين صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو جو سجایا ہے اور پوری کائنات کو جو بنایا ہے وہ صدقے میں بنایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک ایمان والے کے لیے سب سے اہم اور جو بنیادی چیز ہے وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہیں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی اہل ایمان کو حکم دیا ہے، اور کہیں اللہ نے اطاعت کا تذکرہ کیا اور کہیں اتباع کا تذکرہ کیا۔ اطاعت اور اتباع میں فرق ہوتا ہے۔ اتباع کہتے ہیں کہ بالکل نقش قدم پر چلنا، اور اطاعت کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو حکم دیا اس کو کر لینا، اس کا نام اطاعت ہے، لیکن ہو بہو اسی انداز سے چلنا اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اور اتباع کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے پیغمبر کی اتباع کرے گا یحببکم اللہ، وہ ایسا ہوگا کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اب اتباع کے سلسلے میں صرف ایک واقعہ میں آپ کو بتلاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے سب سے بڑے قرآن کے مفسر، وہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ رہے تھے، قافلہ تھا، افراد تھے آپ کے ساتھ، لوگ تھے آپ کے ساتھ۔ ایک جگہ پہنچے تو انہوں نے اپنے پورے قافلے کو روکا اور گویا اپنے سفر کو روکا اور اپنی سواری سے اترے اور راستے سے الگ ہٹ کے تھوڑا دور جا کے ایک جگہ ایسے بیٹھے جیسے انسان استنجے کے لیے سفر وغیرہ میں روڈ پہ یا راستے میں بیٹھتا ہے، ایسے بیٹھے اور اس کے بعد میں کچھ دیر بیٹھے رہے اور پھر اٹھ کر آئے، اپنی سواری پر سوار ہوئے اور قافلے والوں کو حکم دیا کہ قافلہ آگے بڑھایا جائے۔ قافلہ چل دیا۔ صاحب نے ایک سوال کیا کہ جب آپ کو استنجے کی حاجت نہیں تھی تو آپ نے یہاں کیوں قافلے کو روکنے کا حکم دیا، اور آپ کیوں اپنی سواری سے اترے
اور اترنے کے بعد جا کے فلاں جگہ تھوڑا دور ہٹ کے آپ بیٹھے، پھر آئے اور سواری پر سوار ہو کے، بات سمجھ میں نہیں آئی، وقت ضائع کیا آپ نے. تو جانتے انہوں نے کیا کیا؟ جو میں نے کہا تھا نا اتباع کس کو کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے تو آپ کو کچھ خواہش ہوگی قضاء حاجت کی، آپ نے قافلہ رکوایا اور آپ اپنی سواری سے اترے، اور جس جگہ آج میں جا کر بیٹھا ہوں اللہ کے رسول اسی جگہ تشریف لے گئے تھے، وہ جگہ میرے ذہن و دماغ کو بالکل فٹ ہے، آنکھوں کے سامنے بسی ہوئی ذہنوں میں. اور حضور فارغ ہوئے اور اس کے بعد میں پھر آپ آئے، اپنی سواری پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ گئے. جب میں اس راستے سے گزرا تو مجھے حضور کے ساتھ وہ سفر یاد آ گیا، اور حضور کی محبت میرے دل کے اندر جوش مارنے لگی. تو میں نے کہا حاجت تو نہیں ہے، لیکن حضور نے ایک کام کیا تھا، ہم بھی وہاں تھوڑی دیر بیٹھ ہی لیں اتباع میں. تو فرمایا اطاعت اور اتباع میں یہ فرق ہے، جس انداز سے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، اسی انداز سے اسی کام کے کرنے کو اتباع کہا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ اتباع کرنے والے کون تھے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تھے. اللہ تعالی ہم گنہگاروں کو بھی حضور علیہ السلام کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی اتباع میں ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے. بڑا فائدہ ہوگا اس کا. فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تو گناہوں کو معافی کا فیصلہ فرمایا. ایک شخص تھا مکہ مکرمہ میں جس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچایا کرتا اور کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا کہ جس سے حضور کو کوئی ایذا نہ پہنچائے. اب محبوب کو تکلیف پہنچائی جا رہی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید پورا قرآن پڑھ لیا جائے. پورے قرآن میں اللہ نے اتنی مذمت کسی کی نہیں بیان فرمائی جتنی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغیرہ کی بیان فرمائی، ولید ابن مغیرہ. کیوں؟ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مستقل جو تو پورا مکہ ابتدائی دور میں آپ کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، لیکن ان میں کوئی شخص بہت آگے بڑھا ہوا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم کے اندر جو آیتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام لیے بغیر اس کی مذمت بیان فرمائی. اور سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں حضور کے بعد سے اب تک کہ یہ آیتیں مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل تکلیف پہنچایا کرتا. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، آپ جھٹلانے والوں کی اتباع نہ کریں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، اور آپ کو جو مشن دیا گیا ہے، آپ کیوں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ان تکلیف پہنچانے والوں کی وجہ سے اس میں آپ نرم نہ پڑیں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، آپ نرم نہ پڑیں اور آپ جو ہے ان کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر کام کو نہ چھوڑ دیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے یہ تو تکلیف پہنچاتے رہے، یہ تو دل آزاری کرتے رہیں گے، لیکن ان کی وجہ سے آپ ان کاموں کو اور اپنے اس مشن کو نہ چھوڑیں.
فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف عربی میں کہتے ہیں بہت زیادہ قسمیں کھانے والے. یہ آپ کی مخالفت میں، اسلام کی مخالفت میں، داعی اسلام کی مخالفت میں یہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے. انداز بیان کریے. دیکھو یہ جھٹلانے والے، آپ ان کے بارے میں، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، ان کی ایذا رسانی کی وجہ سے آپ اپنے مشن میں نرم نہ پڑے. پھر فرمایا حلافن، جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہو اور بات بات پر اپنی قسموں کے ذریعے سے لوگوں کو ورغلانے والا ہو. اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے اندر یہ صفت ہے. وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. مہین فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ ذلیل ہے، اور جو یہ کام کر رہا ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، آپ پر رکاچی کر رہا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ شخص بہت زیادہ ذلیل ہے. اس ذلیل آدمی کے اس کی وجہ سے آپ اپنے مشن میں نرم نہ پڑیے گا. حماز بنمیم، اور فرمایا کہ دیکھیے یہ جو ہے وہ عیب لگانے والا ہے، یہ غیبتیں کرنے والا ہے. اور چوتھی بات فرمائی مشاء بنمیم، یہ چغلی کرنے والا ہے، یہ لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے والا ہے. اور فرمایا اس کا مشغلہ ہی ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد پھیلائے، اور اس مشن میں مستقل یہ لگا ہوا ہے. فرمایا مناع للخیر، یہ آپ کو خیر کے کاموں سے روکنے والا ہے. جو مشن آپ لے کر آئے خیر کا، بھلائی کا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کو اس بھلائی سے اور ہدایت کے پھیلانے سے یہ روکنے والا ہے. اور فرمایا کہ یہ خود بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال بھی خرچ نہیں کرتا اور آپ کی مخالفت کرتا ہے، اور دوسروں کو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے سے روکتا ہے. معتدن اسیم، فرمایا حد سے بڑھنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے، اسیم گنہگار ہے. عتل بعد ذلك زنیم، عتل کہتے ہیں عربی میں سخت مزاج ہے، مزاج میں بہت سختی ہے، اسی وجہ سے آپ کے مشن کو روک رہا ہے. بعد ذلك زنیم، اور فرمایا کہ یہ شخص قاطع منقطع النسب ہے. تو آپ اس کے مشن کو لے کر، اس کی بات کو لے کے آپ اپنے ارادے میں کمزوری نہ لائیے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور اللہ فرما رہے جب اس کے سامنے قرآن کی آیت ہمارے پیغمبر پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو یہ جھٹلانے کی وجہ سے کہتا ہے کہ یہ جو پیغمبر قرآن پڑھ رہے ہیں یہ پچھلے لوگوں کی باتوں کو نقل کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے سنسمہ علی الخرطوم، ہم ان قریب اس کے سون پر، اس کے ناک پر نشان لگا دیں گے، نمایاں کر دیں گے ہم ان قریب اس کو لوگوں میں. چنانچہ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئے گی کوئی شخص ہمارے محبوب کو مستقل تکلیف پہنچائے. تو اللہ نے اس کی 10 بری خصلتوں کا تذکرہ فرمایا ان آیات میں، اور اللہ نے فرمایا کہ اس کی سون اور اس کی ناک پر ہم نشان لگا دیں گے. چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے جب اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، غزوہ بدر میں وہ کفار کی طرف سے مقابلے پہ آیا، اور ایک صحابی کی تلوار اس کی ناک پر لگی، اور اس کے بعد میں اس کی وجہ سے اس کی ناک پر زخم آ گیا، اور اس کی ناک بہت موٹی ہو گئی. اب چہرے پر اگر بہت موٹی ناک ہو تو وہ پھتی معلوم ہوتی ہے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنا یہ وعدہ جو قرآن کریم میں فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، کہ ہم اس کی سون پر نشان لگا دیں گے. وہ زخم اتنا بڑا کہ ناک اتنی پھول گئی، اتنی بڑی ہو گئی، اور وہ اپنی اسی بڑی ہوئی ناک کے ساتھ اپنی پوری زندگی جیتا رہا. اور جہاں جہاں وہ جاتا تھا لوگ کہتے تھے کہ دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو ایذا پہنچانے والا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا ہے. اور اس کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں آیات نازل فرمائی ہیں، اور اللہ نے موت تک کے لیے اس کی ناک پر نشانی لگا دی ہے تاکہ لوگ یہ پہچان سکیں یہ ہمارے محبوب کا سب سے بڑا مخالف ہے.
اور فرمایا کہ جب وہ اپنی فطری موت مرا تو موت تک اس کا وہ ناک جو بڑی ہو گئی تھی وہ چھوٹی نہیں ہو پائی. یہ اللہ کی طرف سے نظام تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا سنسمہ علی الخرطوم, ہم اس کی سور پر نشان لگا دیں گے اور وہ اس نشان کے ساتھ دنیا کے اندر زندہ رہے گا. کیا پتہ چلا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کسی بھی انداز سے ہو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی مخالفت کسی بھی انداز سے ہو, فرمایا یہ ادا اللہ کو پسند ہے. ابھی ایک پروگرام تھا کل جاگو میں مولانا سید محمود صاحب بھی تشریف لائے تھے, پرسوں سے تھے. بڑی عجیب بات فرمائی. انہوں نے کہا کہ اللہ نے جس کو جو صلاحیت دی اس صلاحیت کو اگر اللہ کے دین کے لیے وہ استعمال نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ اس سے اس کی اس صلاحیت کے بارے میں پوچھے. مولانا فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ پڑھا تو میں بے چین ہو گیا کہ اب میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ مکاتب اور بچوں کے عقائد کی اصلاح کے لیے میں بالکل کمر بستہ ہو چکا ہوں اور اگلے 3-4 سال کا ٹارگٹ میں نے لے لیا ہے کہ ہر گھر عقائد کی بات اور مکاتب کی بات ہر گھر تک پہنچنا چاہیے. فرمایا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جو منصوبے ہیں, پلان ہیں اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے, اگر ہم نے بچوں کے عقائد کی اور قرآن کی اور دین کی بنیادی تعلیم کی فکر نہیں کی تو پھر ان بچوں کا دین پر باقی رہنا بڑا مشکل نظر آئے گا. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت بیان کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن کی یہ 10 آیتیں اور 10 صفات اس کی نازل فرمائی. اب میں ایک واقعہ آپ کو بتلاؤں کہ حضور سے محبت کا فائدہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر ہجرت پر نکلے تو آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہاں جانا تھا؟ مکہ سے مدینہ منورہ جانا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہاں؟ مکہ سے نکل کر گئے کہاں؟ غار ثور میں. اور آپ مکہ کے باسیوں سے پوچھیں کہ غار ثور کا راستہ کل بھی اور آج کہاں جاتا ہے؟ آج تو وہ راستہ یمن کی طرف جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن وہاں قیام فرمایا. 3 دن کی راتیں ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ غار ثور میں آپ نے قیام فرمایا. اب اس کے بعد جب اگلا مرحلہ طے ہونے کا آیا تو ابو بکر صدیق ذات المعاد ایک کتاب ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقریباً 700 سال پہلے لکھی گئی ہے, اس میں یہ واقعہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہم اس راستے سے مدینہ جائیں گے جس راستے پر لوگ چلا کرتے ہیں تو مدینہ پہنچنے سے پہلے لوگ ہم کو پکڑ لیں گے, دشمن لگے ہوئے تاک میں. لہذا کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے جو راستہ عام راستہ نہ ہو. چنانچہ آپ ثور میں قیام فرمایا اور غار ثور میں قیام فرمانے کے بعد میں آپ جدہ کی طرف چلے. یہ مدینے کا راستہ نہیں لیکن حکمت عملی. اور جدہ کے قریب پہنچنے سے تھوڑا پہلے پھر آپ مدینے کے راستے پہ مڑے. وہ راستہ بھی نہیں تھا. وہاں ایک شخص مل گیا, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا تھا. تو اس نے کہا یہ آپ کے ساتھ کون؟ تو کہا حاضی ہادی المہدی. اب اللہ ایسی بات بتائیں جو زو مانو جھوٹ بھی نہ ہو. تو فرمایا کہ یہ ہم کو راستہ بتانے والے ہیں, یہ ہم کو راستہ بتانے والے ہیں. صدیق اکبر نے یہ نیت کر کے کہا کہ یہ ہم کو دنیا اور آخرت کا راستہ بتلانے والے ہیں. اس زمانے میں بھی لوگ جو ہے راستہ بتانے والے کو کرایہ پر اجرت پر لیا کرتے تھے. تو اس شخص نے کہا ہو سکتا یہی. آج بھی آپ جب مدینہ مکہ جائیں گے اور جدہ سے تھوڑا پہلے جب پہنچیں گے تو وہاں ایک پہاڑی ہے, تو اس پہاڑی پر آج بھی آپ کو لکھا ہوگا ھذا ہادی المہدی, یعنی اس جگہ پر صدیق اکبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. بہت سی نشانیاں انہوں نے مٹا دی لیکن آج بھی کچھ موجود. پھر وہاں سے آپ جدہ کے قریب پہنچ کر آپ نے ایک راستہ اختیار فرمایا جو راستہ بڑا پرخطر تھا. اب وہاں سے آپ نے ایک شخص کو لیا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو لیا, عبداللہ لیثی کو, جن کو اس راستے کے بارے میں کچھ معلومات تھی کہ ہمیں راستہ بتائیں گے. اور آپ نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو لیا
کہ یہ ہمیں آگے کے خطرات سے بچاتے رہیں گے، یہ آگے چلیں گے، بہت آگے کوئی خطرہ ہوگا تو آ کر ہمیں اطلاع کریں گے۔ تو آپ جدہ کے قریب پہنچ کر جب مڑے سفر ہجرت میں، تو تقریباً 100 کلومیٹر چلنے کے بعد میں ایک وادی تھی جس کو وادی قریب کہا جاتا ہے، وہ آج بھی وادی ہے اور روڈ سے الگ ہٹ کے، آج بھی وہاں روڈ نہیں ہے وادی قریب میں۔ وہاں پر ایک گھر تھا ام معبد کا، ام معبد کا اصل نام تھا عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا، رکے وہاں ام معبد کے گھر پر۔ ام معبد کی جو مہمان نوازی تھی وہ بڑی مشہور تھی کہ ان کے پاس بکریوں کا بہت بڑا زیور ہوا کرتا تھا، وہ آنے جانے والوں کو دودھ پلایا کرتے۔ لیکن جس وقت یہ قافلہ وہاں پہنچا، اس وقت جو غلام تھا وہ بکریوں کو چرانے لے گیا، ان کے شوہر جو خالد تھے وہ کہیں کام سے گئے ہوئے تھے، صرف ام معبد گھر میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر پہ ان کی اجازت سے تھوڑی دیر رکنے کی اجازت مانگی، آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ آج ہم آپ کو پانی کے سوا کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، اور جبکہ ہماری مہمان نوازی کو عرب کے لوگ جانتے ہیں۔ ایک بکری دیکھی حضور علیہ السلام نے گھر میں بندھی ہوئی کھڑی ہوئی، تو حضور نے صدیق اکبر کو گویا آنکھوں آنکھوں میں کہا کہ یہ بکری تو ہے، کیا یہ ہم کو اس بکری کا دودھ نہیں پلانا چاہیے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر یہ بکری آپ ہمیں دے دیں تو اس کا دودھ ہم استعمال کر لیں۔ تو ام معبد نے کہا کہ یہ بکری 4 قدم بھی نہیں چل سکتی، بالکل بیکار، کمزور، لاغر ہے، اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو یہ بھی چرنے گئی ہوتی، یہاں پر موجود نہ ہوتی۔ یہ بات ام معبد نے کہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ ان سے کہہ دو یہ بکری ہمیں دے دے اور دودھ دینے والا جانے کہ اس کے تھنوں میں دودھ کیسے آئے گا وہ ہم دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ام معبد نے تو کہا بکری لے لیجیے۔ حضور کے قریب وہ بکری جب پیش کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز ہو۔ اب ام معبد یہ منظر دیکھ رہی کہ یہ لاغر بکری جس کو گویا زندگی کے دن اپنے یہ گزار رہی ہے، اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ اب اس منظر کو جب اس نے دیکھا تو اس کو بڑا رشک آیا۔ پھر ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ام معبد تمہارے گھر میں جو سب سے بڑا برتن ہو وہ برتن لاؤ۔ چنانچہ وہ برتن لائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دودھ دھوا اور اس کے بعد میں فرمایا کہ سب سے پہلے ام معبد کو پلاؤ۔ ام معبد کو پلایا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ لیثی کو پلاؤ، یہ ہمارے راستہ بتانے والے۔ پھر فرمایا کہ عامر بن فہرہ کو پلاؤ، یہ خطرات سے ہمیں آگاہ کرنے والے۔ پھر حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق سے اب تم پیو، تو حضور نے فرمایا آقا آپ پی لیجیے۔ تو حضور نے اس موقع پر فرمایا سید القوم فی السفر خادمہم، کہ سفر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ لوگوں کا خادم ہوتا ہے۔ یہ آقا نے کتنی عجیب بات فرمائی کہ سفر کا ذمہ دار وہ پورے لوگوں کا خادم ہوتا ہے، اس لیے میں بعد میں پیوں گا، پہلے تم پیو۔ صدیق اکبر نے اس کو استعمال کیا، پھر حضور نے پیا کیونکہ سفر کر کے تھکے ہوئے آئے تھے، پھر پیا۔ اور اس کے بعد میں پورے گھر کے جب حالات پوچھے تو حضور نے فرمایا کہ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، دشمن کا خطرہ ہے، بہت دیر ہم قیام یہاں نہیں کر سکتے۔ تو حضور نے کہا کہ ام معبد سے کوئی اور برتن لاؤ، تھوڑا سا دودھ اور نکال دے، تمہارے شوہر آمد تو ان کو بھی پلانا، ان کا بھی حق ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دودھ نکالا اور وہ رکھ دیا، اور اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ام معبد سے گفتگو، اور گفتگو یہ کہ اسلام کے بارے میں کچھ بتلایا، اللہ کی طاقت کے بارے میں، اپنی رسالت کے بارے میں بتلایا۔ تو ام معبد نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا ہم آپ کے اس دین میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ان کا منشا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ منع کر دے۔ تو کیا بات فرمائی آقا نے
آقا نے فرمایا اللہ نے بھیجا مجھے اسی لیے ہے کہ میں اپنی تمام امت کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے کے چلا جاؤں. اللہ نے اسی مقصد کے لیے مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے. چنانچہ ام معبد نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی اور ایمان میں داخل ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا غلام بن گئی. اور اس کے بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے آگے بڑھ گئے. اب جب ان کے شوہر واپس آئے, کچھ دیر ہوئی ان کو جب واپس آئے تو ام معبد نے ان کے سامنے دودھ کو پیش کیا. جب دودھ کو پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ روز تو تم پانی دیتی تھی, آج دودھ کیسے؟ تو فرمایا پہلے دودھ پیو پھر ہم بتلائیں گے تم کو. چنانچہ ان کو دودھ پلایا اور اس کے بعد میں زاد المعاد میں ابن قیم نے ام معبد کے وہ عربی کے اشعار نقل کیے جو انہوں نے اپنے شوہر کے آنے کے بعد میں اور دودھ پلانے کے بعد میں ان کے سامنے بتلایا, پورا واقعہ بتلایا. تو ان کے شوہر نے کہا وہ تھے کیسے, ان کی شکل کیسی تھی, وہ کیسے تھے؟ تو ام معبد نے جو عربی کے اشعار پڑھے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ ان کے شوہر ابو معبد یوں ہاتھ رکھے ام معبد کو دیکھ رہے تھے اور ان کے اشعار سن رہے تھے جو حضور کے سر مبارک کی تعریف کی, جو حضور کی گفتگو کی تعریف کی, جو حضور کے چہرے انور کے جمال کی تعریف کی, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی تعریف کی اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی تعریف کی. ام معبد نے جب اس طریقے سے ان کے سامنے یہ بات رکھی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں مکہ میں گیا تھا تجارت کی غرض سے اور میں نے سنا ہے کہ ایک صاحب قریشی صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے, کہیں وہی تو نہیں تھے؟ تو ام معبد نے کہا وہ وہی تھے اور میں تو ان پر ایمان لا چکی ہوں, چونکہ ان کا جھوٹ کا چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ جھوٹے نہیں ہیں, سچے ہیں. جس بات کی طرف وہ بلا رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں, وہ سچے نہیں ہیں. آپ سوچو کہ ایک دن سے کم کی وہ صحابیہ جس نے بہت تھوڑی صحبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو ملی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قد و قامت کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو, حضور کی آنکھوں کو اس نے ایسا اپنے دماغ میں بسایا, ایسا بسایا تھوڑی دیر میں کہ اپنے شوہر کے سامنے وہ تمام باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کر دی ہو. اور کیوں نہ ہوگا, اس لیے کہ ام معبد کے گھر میں حضور رکے ہوئے تھے اور حضور کے پاس وہ خاتون بیٹھ کر ایمان کو قبول کیا تھا, قریب میں بیٹھ کر اس نے حضور کو دیکھا تھا. آج جب ہم حضور کی بات سنتے ہیں تو کیا ہمارے دل میں جھرجھری نہیں پیدا ہو جاتی ہے؟ کیا ہمارے ایمان میں تراوت نہیں پیدا ہو جاتی ہے؟ اور جب اللہ موقع دیتا ہے جس کو, اگر کوئی روضے قریب روضے رسول کے پاس جب جاتا ہے وہاں پہنچ پر کیا اس کی ایمانی کیفیت نہیں بنتی کہ ہم آقا کے روضے پر آ گئے جہاں ہمارے آقا آرام فرما رہے, جبکہ آقا ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتے. اللہ ہم سب کو وہاں پر بار بار پہنچنے کے اسباب مہیا فرمائے. اب بتلاؤ جس نے قریب سے دیکھا ہوگا اس کی محبت کا, اس کی دل کی کیفیت کا کیا عالم رہا ہوگا. جب یہ بات ابو معبد نے سنی ہے اور اس کے بعد میں انہوں نے کہا واللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میرے پاس جتنی بکریاں ہیں اور میرے گھر میں جتنا سامان ہے, اگر ان تمام کو بیچ کر میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ان تک ضرور پہنچوں گا جن کی تم خوبیاں بیان کر رہے. ابو معبد نے یہ قسم کھائی کہ میں اس وقت تک اب چین سے نہیں بیٹھوں گا, سب چیز بیچ ڈالوں گا, لیکن اس پیغمبر کی, اس نبی رحمت کی زیارت کروں گا. چنانچہ پیچھے سے یہ بھی چل دی, سارا اثاثہ لے کر ابو معبد بھی چل دیے. اور اس کے بعد میں ام معبد عجیب بات تھی, عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی تھی. ایک مرتبہ صرف انہوں نے, ام معبد نے حضور کو رسول اللہ کہا تھا, صرف ایک مرتبہ جب کلمہ پڑھا تھا. باقی ہر بار وہ حضور کو جب مخاطب کہتے تھے تو مبارکن کہتے تھے, وہ کہتی تھی. جب یہ پورا میاں بیوی پہنچے اور اس کے بعد میں جب وہاں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو دیکھا
قبا میں جہاں حضور نے قیام فرمایا تھا وہاں پر ام معبد کی نگاہ ابوبکر صدیق پر پڑی تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے ساتھی ہیں، یہ مبارک کے ساتھی، واللہ صاحب مبارک، یہ مبارک کے ساتھی۔ چنانچہ ابو معبد سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی اور پھر ابو معبد ام معبد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبا میں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا اور ایمان میں داخل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور اس کے بعد میں پھر اپنی پوری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ گزاری اور وہ بکری، جس لاغر بکری، کمزور بکری جس کے تھن سے حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دودھ دوا تھا، ابن قیم لکھتے ہیں کہ وہ بکری ابو بکر صدیق کی خلافت تک زندہ رہی۔ ابو بکر صدیق کی خلافت، حضور کا ابتدائی 53 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت فرمائی تھی، پھر 10 سال آپ مدینہ منورہ کے اندر رہے، پھر ابو بکر صدیق کا دور آیا، وہ بکری زندہ رہی اور ابن قیم فرماتے بڑے بڑے دور کے لوگ آتے تھے اس بکری کا دودھ پینے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اللہ نے یہ معجزہ ظاہر فرمایا اور جو اس خاتون کے دل میں جو محبت بیٹھائی تھی اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس واقعے کو اگر عربی میں پڑھو شاید میں اس الفاظ کو، ان کی بات کو، ام معبد کو میں نقل نہیں کر سکتا۔ یہ تو اپنی زبان میں ہم نقل کر رہے ہیں، لیکن جو عربی میں لکھا واقعی اگر آپ پڑھیں اس کو، اللہ نے اگر عربی کا ذوق دیا ہو تو شاید آپ کے آنسو نہیں ہوئے۔ وہ اشعار کہ کس شان میں انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے اور کتنی کوٹ کوٹ کے محبت ان کے دل کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے رکھ دی۔ کوئی معمولی بات نہیں کہ اپنا گھر چھوڑ دیا تھا ابو معبد نے اور یہ کہا تھا کہ سب کچھ بیچ دیں گے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے دوستو۔ کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا کچھ حصہ عطا فرمائے۔ ایک صاحب ہے مولانا الیاس محمد صاحب کی ٹیم کے، وہ کہتے ہیں میں استنبول گیا ترکی، کہتے ہیں وہاں پر میوزیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں رکھی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے ان تلواروں کو دیکھا تو بے تحاشا میں نے آنکھوں سے نکلایا کہ آج ہم حضور کی تلواروں کو دیکھیں تو اب سوچے میرے دوستوں اگر حضور کی اتباع میں زندگی گزاریں گے تو کل قیامت کے دن حضور کی زیارت ہوگی، اور اگر حضور کی اتباع اور حضور کے طریقے کے خلاف زندگی گزاریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں محروم کرے۔ اس لیے طے کرو میرے دوستوں، زندگی تھوڑی سی، ہم بھی طے کریں، آپ بھی طے کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو معلوم کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میری 2 بیویاں تھیں اور ایک بیوی میری تھی جب میں اس کے گھر جاتا تھا تو وہ مجھے روزانہ لوکی کھلاتی تھی۔ کہنے لگے مہینوں گزر گئے تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کیا بات ہے یہ روزانہ لوکی؟ تو کہنے لگے بڑی بھری اس خاتون نے، اور اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے نبی کو یہ لوکی بہت پسند تھی۔ کہنے لگے جب سے میں نے سنا ہے تو میں نے سوچا سب سے زیادہ اپنے کھانوں میں ہم اس کو استعمال کریں گے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جو محبت اللہ نے اس خاتون کے دل میں حضور کی ڈال دی ہے، کاش اللہ ہمارے دل میں بھی اتنی ہی محبت حضور کی ڈال دی۔ نماز چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، حضور کی اتباع کے خلاف زندگی گزارنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نام لیوا ہیں، آقا کے ہم امتی ہیں، کل قیامت کے دن ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے آقا ہماری سفارش فرمائیں، ان کی سفارش پر جنت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی میرے دوستوں۔ اعمال اس قابل نہیں، اللہ کا فضل اور حضور کی سفارش ہوگی، تو جس سے ہم سفارش کی امید رکھتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف، اس کے طریقے کے خلاف اپنی زندگی گزاریں۔
کیا اس کی سنتوں کے خلاف اپنی زندگی گزارے؟ کاش اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو جو محبت اللہ نے صحابہ اور صحابیات کو عطا فرمائی تھی اور جو محبت اللہ نے ام معبد اور ابو بکر کو حضور کی عطا فرمائی تھی، اللہ ہمیں اور آپ کو اس کا کچھ حصہ حضور کی محبت کا عطا فرما دے، تو خدا کی قسم دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ طے کریں کہ انشاءاللہ حضور کی اتباع میں زندگی گزاریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، شریعت پر چلیں گے، سنت پر عمل کریں گے۔ ایک طے کر لیں کہ آج سے ایک سنت پر عمل کریں گے، پانی پینے کی سنت، بیٹھ کر پانی پیئیں گے، دیکھ کر پانی پیئیں گے، 3 سانس میں پانی پیئیں گے، سیدھے ہاتھ سے پانی پیئیں گے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہیں گے۔ طے کر لیں انشاءاللہ کہ ایک سنت پر عمل کریں گے نا سارے لوگ، پانی کی ایک سنت پر۔ جب آپ اس ایک سنت پر ہم اور آپ عمل کرنے والے بن جائیں گے، اللہ اس کی برکت سے ہمیں پورے دین پر چلا دے گا۔ تو ایک سنت پر کر لیں گے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ دیکھو میرا یہ بندہ میرے پیغمبر کی اتباع میں، میرے پیغمبر میرے محبوب کی سنت پر عمل کی نیت کر رہا ہے اور عمل کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے پوری حضور کی زندگی ہماری زندگیوں کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔